اسوا کالج اسلام آباد کی جانب سے آن لائن لیکچرز کی سیریز برائے جماعت دہم مطالعہ پاکستان کا 5واں لیکچر۔ اگر آپ کو اس لیکچر کے بارے میں کوئی سوالات ہوں تو یہ آپ کے سامنے میرا یوٹیوب چینل ہے، میرا پرسنل یوٹیوب چینل، اس میں آپ کمنٹس کے ذریعے سے سوالات کر سکتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت، جو کہ 1977 سے 1988 تک رہا۔ 1977 کے جو عام انتخابات ہوئے، اس میں ملک کی جو تمام سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے پیپلز پارٹی کا مل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے ایک اتحاد قائم کیا جس کا نام پاکستان قومی اتحاد رکھا۔ اس کے سربراہ مولانا مفتی محمود تھے، جو ابھی مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کے والد تھے۔ جب 7 مارچ 1977 کو انتخابات ہوئے، قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے، تو اس میں پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ اکثریت حاصل ہوئی۔ قومی اتحاد نے الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ہے، اور پھر 10 مارچ کو 1977 کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جو ہونے تھے اس کا قومی اتحاد نے بائیکاٹ کیا۔ اس دور میں ایک دن میں قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے تھے، اور پھر دوسری تاریخ پہ اگلے دن یا 2 دن بعد چھوڑ کے صوبائی کے ہوتے تھے۔ تو اس طرح جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تو اس میں دھاندلی کا الزام لگا، اور قومی اتحاد نے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، اور کہا کہ یہ انتخابات جو ہیں کالا دم ہے، یعنی کہ یہ صحیح نہیں ہے، غلط قرار دیا ان کو سسپینڈ، اس کا بے اثر قرار دیا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک تحریک شروع کی نظام مصطفیٰ کی نام سے۔ جب حالات خراب ہونے لگے تو بھٹو صاحب نے، ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اتحاد کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ ابھی مذاکرات ہو ہی رہے تھے کہ فوجی جنرل جو تھے ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت ختم کر دی اور مارشل لا لگا دیا۔ یہ 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگا دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے جولائی 1977 سے لے کر 1988 تک حکومت کی تقریباً 11 سال، اور پھر 17 اگست 1988 کو ایک فضائی حادثے میں انہوں ہلاک ہو گئے، اور ان کی جگہ پہ اس وقت کے سینٹ کے جو چیئرمین تھے غلام اسحاق خان، وہ قائم مقام یعنی کہ عارضی صدر کے طور پہ انہوں نے عہدہ سنبھالا۔ اب ضیاء الحق کے دور میں جو اقدامات کیے گئے نفاذ اسلام کے حوالے سے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ شرعی عدالتیں قائم کی گئیں، اور ایک آرڈیننس کے ذریعے، آرڈیننس جو ہوتا ہے یہ حکم نامہ ہوتا ہے جو صدر کی جانب سے جاری ہوتا ہے۔ آرڈیننس کے ذریعے سے شرعی عدالتیں قائم کی گئیں۔ ان شرعی عدالتوں سے پہلے ہر ہائی کورٹ میں شریعت بینچ قائم کیا گیا، تو جو بھی شریعت کے مطابق سزائیں سنائی جاتی تھیں ان کی اپیل پھر ہائی کورٹ کے شریعت بینچ میں جاتی تھی۔ اچھا، ان میں جو علماء کو بطور جج کے طور پہ رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر 1980 میں شریعت بینچوں کو، ہر ہائی کورٹ میں جو شریعت بینچ یعنی کہ شریعت سے متعلق جو ججز ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، ان کو وہ سسٹم ختم کر کے ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا جس میں وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی، اور تمام جو لوور کورٹس، جو ہائی کورٹ سے نیچے کی جو عدالتیں ہیں ان کو لوور کورٹس کہا جاتا ہے، ان سے جو فیصلے شریعت کے مطابق ہوتے تھے ان کی اپیل پھر یہی وفاقی شرعی عدالت سنتی تھی، اور وفاقی شرعی عدالت کی جو اپیل ہوتی تھی وہ پھر سپریم کورٹ کے پاس جاتی تھی۔ یہ تو ایک اقدام تھا۔ دوسرا، شرعی حدود سے مراد حد جو جاری ہوتی ہے شریعت کے مطابق، جو سزائیں ہوتی ہیں، اس میں 1979 میں حکومت نے شرعی حدود کا آرڈیننس حکم نامہ نافذ کیا، جس کے مطابق چوری، شراب نوشی، زنا اور دوسرے جرائم پر شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے، جس میں کوڑے اور ہاتھ کاٹنا وغیرہ یہ تمام سزائیں موجود تھیں۔ پھر زکوٰۃ اور عشر کا نظام نافذ کیا۔ بینکوں میں ہر سال میں جو مسلمانوں کی جو بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں، یکم رمضان کو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ وصول کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور یہ زکوٰۃ جب کٹ جاتی تھی
تو زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے سے مستحقین میں تقسیم کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ سالانہ جو زرعی پیداوار ہوتی تھی اس کا 10% یعنی کہ عشر کا لفظی معنی ہی 10% ہے، زرعی پیداوار میں سے وصول کیا جاتا تھا، جس کی وصولی کا کام عملی طور پر 1983 میں شروع ہوا۔ پھر سود کے خاتمے کے لیے کہا گیا کہ 1 جنوری 1981 سے سود کے خاتمے کا اعلان کیا گیا، اور جو بینک اکاؤنٹس تھے ان کو پروفٹ اور لاس PLS اکاؤنٹ، جس کو اب نفع اور نقصان کے مطابق کھولا جائے گا، اور اگر جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کو اس کی جو پیسہ جو جمع ہے وہ بینک آگے خرچ کرے گا، اگر اس کو منافع ہوا بزنس میں تو منافع دے گا، اور نقصان ہوا تو نقصان اس کو اٹھانا پڑے گا، یعنی کہ فکسڈ جو منافع جو کہ جس کو سود کہتے ہیں وہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج تک کسی بھی بینک نے میرے علم میں نہیں ہے کہ نقصان دیا ہو اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کو، ہمیشہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں پروفٹ ہی جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس اقدام کے تحت تمام جو سیونگ اکاؤنٹ تھے ان کو PLS اکاؤنٹس میں، کھاتوں مطلب اکاؤنٹس میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسلامیات اور مطلع پاکستان کو تعلیمی اداروں میں لازمی قرار دیا گیا تاکہ ہمارے ملک کی جو نظام ہے اس کو اسلام سے ہم آہنگ کیا جائے۔ نمازوں کا اہتمام کیا گیا، اسکولوں، کالجوں اور سرکاری دفاتر میں ظہر کی نماز کا اہتمام، لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے صلاۃ کمیٹیاں قائم کی گئیں، یعنی کہ لوگ صلاۃ کمیٹی کے ذریعے سے صلاۃ کمیٹی کے ممبران لوگوں کو نماز کی طرف راغب کریں۔ احترام رمضان آرڈیننس ایک بنایا گیا کہ رمضان میں جو احترام نہیں کرے گا رمضان کا اور روزے داروں کے روزے کا احترام نہیں کرے گا اس کو 3 ماہ تک قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دینی مدارس کی سرپرستی ضیاء الحق کے دور میں کی گئی، ان کو سالانہ امداد دی جاتی تھی، اور دینی مدارس سے پڑھنے والوں کو MA کے برابر ڈگری کا ان کی ڈگری کو MA کے برابر قرار دیا گیا۔ عربی زبان کو لازمی قرار دیا گیا، اسکولوں میں جماعت ششم سے لے کر ہشتم تک عربی زبان لازمی قرار دی گئی۔ بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی جو کہ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ہے، یہ قائم کی گئی تاکہ اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کی جا سکے۔ اور اس کے علاوہ شریعت فیکلٹی قائد اعظم یونیورسٹی میں، فیکلٹی مطلب شعبہ قائم کیا گیا، شریعت فیکلٹی قائم کی گئی جہاں پر قرآن مجید، سنت نبی اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا گیا۔ یہ ضیاء الحق کے دور کے کچھ اقدامات تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے پھر اب اگلا جو ٹاپک ہے محمد خان جنیجو کا دور حکومت۔ جنرل ضیاء الحق نے 1973 کے آئین میں بہت سی ترامیم کر کے آئین کی پارلیمانی روح کو صدارتی نظام میں بدل دیا تھا۔ جو 1973 کا آئین تھا وہ بنیادی طور پر پارلیمانی تھا۔ پارلیمانی میں کیا ہوتا ہے، جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ مقننہ کا حصہ ہوتا ہے اور اس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں، اور صدر جو ہے صرف علامتی طور پہ ہوتا ہے۔ اور یہ پارلیمانی نظام کی جو 2 خصوصیات میں نے آپ کو بتائیں۔ اب صدارتی نظام میں تمام اختیارات بھی صدر کے پاس ہوتے ہیں، وزیر اعظم کا عہدہ ہوگا ہی نہیں، یا پھر ہوگا تو وہ صرف صدر کو اسسٹ کرنے یا مددگار کے طور پہ ہوگا۔ تو اس صدارتی نظام میں تمام اختیارات صدر کے پاس، اور وہ پورے ریاست کا سربراہ بھی ہوتا ہے، حکومت کا سربراہ بھی ہوتا ہے۔ اب جو پارلیمانی 1973 کا جو نظام تھا وہ پارلیمانی تھا، مگر ضیاء الحق نے کچھ ایسی ترامیم کی، اب تبدیلیاں لے کر آیا اس آئین میں کہ دیکھنے میں تو وہ پارلیمانی نظر آتا تھا، اس میں وزیر اعظم کا عہدہ بھی تھا، مگر تمام اختیارات صدر کے پاس چلے گئے۔ اور کس طرح سے چلی گئے؟ ضیاء الحق نے ایک آئین میں ترمیم کی جس کو 8ویں ترمیم کہا گیا، اور جس کے تحت صدر جب بھی چاہتا وہ وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے برطرف کر سکتا تھا، جب بھی بغیر کسی وجہ کو بتائے یا پھر وزیر اعظم کے مشورے کے بغیر اس کی ناپسندیدگی کے ساتھ بھی اس کو برطرف کر سکتا تھا۔ اس طرح سے اختیار جو ہے وہ صدر کے پاس منتقل ہو گئے، دیکھنے میں پارلیمانی مگر حقیقت میں وہ صدارتی نظام بن گیا تھا۔ اور پارلیمنٹ جو ہے وہ
جو کہ اس پارلیمانی نظام میں ایک پاورفل ادارہ ہوتا ہے، اس کی تمام اس کے اختیارات کم ہو گئے۔ اچھا، 1985 میں ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخابات کرائے۔ غیر جماعتی سے مراد یعنی کہ پارٹیز اس میں نہیں ہوں گی، لوگ اس میں شرکت کریں گے مگر کسی پارٹی کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، آزاد امیدوار کے طور پہ شرکت کریں گے۔ اور 23 مارچ 1985 کو قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں جنرل ضیاء الحق نے آئندہ 5 سال کے لیے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ پہلے وہ جنرل کی حیثیت سے تھا مگر اب صدر کی حیثیت سے۔ اس کے بعد محمد خان جنیجو نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ محمد خان جنیجو کے دور کے اہم واقعات کچھ یہ ہیں۔ پہلا تو جنیجو کی حکومت میں جو کیا گیا، مارشل لاء اٹھانے کے لیے قراردادیں، جو کہ 1985 میں جنرل ضیاء الحق کی مارشل لاء کو 8 برس ہو چکے تھے۔ محمد خان جنیجو نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد کہا کہ مارشل لاء کو ختم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور مارشل لاء اٹھانے کی قرارداد سینٹ اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں نے پاس کی۔ اس طرح 30 دسمبر 1985 کو مارشل لاء اٹھانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد مارشل لاء یعنی کہ جو ضیاء الحق تھا وہ صرف اور صرف صدر کی حیثیت سے رہ گیا، جنرل کا عہدہ اس کے پاس نہیں رہا۔ محمد خان جنیجو بطور مسلم لیگ، قومی اسمبلی کے غیر جماعتی ارکان، اب جو قومی اسمبلی کے ممبران تھے وہ کسی جماعت سے وابستہ نہیں تھے کیونکہ یہ الیکشن ہوا ہی غیر جماعتی بنیادوں پر تھا، تو ان کو نظم و ضبط کا پابند بنانے کے لیے ایک پارلیمنٹ میں ایک گروپ بنایا گیا جس کو سرکاری پارلیمانی گروپ کہا گیا۔ اب جو جنوری 1986 میں اس پارلیمانی گروپ کو پاکستان مسلم لیگ کا نام دے دیا گیا۔ اس گروپ کو اگرچہ یہ الیکشن میں مسلم لیگ کی حیثیت سے کسی نے حصہ نہیں لیا تھا مگر پارلیمنٹ میں آنے کے بعد اس پارلیمانی گروپ کو پاکستان مسلم لیگ کا نام دے دیا گیا۔ محمد خان جنیجو کو اس کا صدر منتخب کیا گیا اور انہوں نے ملک بھر میں مسلم لیگ کو ملک بھر میں پھیلانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے دفاتر کھولے گئے ہر صوبے میں اور ایک منظم سیاسی جماعت بنانے کے لیے مختلف اقدامات شروع کیے گئے، لوگوں کو ممبر سازی کے لیے بھی اقدامات کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو جنیجو کے دور میں اقدامات تھے اس میں غیر ملکی دورے، دنیا کے کئی ممالک نے پاکستان سے مارشل لاء کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کو خوش آئندہ قرار دیا۔ اب یہ جیسی بھی جمہوریت تھی مگر بہرحال ایک قدم تھا مارشل لاء سے جمہوریت کی طرف آنے کا۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے 1986 میں ترکی، جرمنی اور امریکہ کے کامیاب دورے کیے۔ ان دوروں میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی اور مختلف معاہدات بھی ہوئے۔ محمد خان جنیجو کی حکومت کی ترقیاتی پروگرام، وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی شرافت، دیانتداری اور عوام خدمت کو عوام نے بہت پسند کیا۔ 7 مرحلہ ہاؤسنگ اسکیم، 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام، تعلیمی شرح میں اضافے کے منصوبے اور ملک کی اجتماعی ترقی کے لیے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ لوگوں کی گھروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہاؤسنگ اسکیم کا جو شروع کی، اس کے علاوہ 5 نکاتی ترقیاتی ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کیا، تعلیم کی شرح میں اضافے کے لیے کچھ اقدامات کیے۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہوا 1988 میں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے قریب ایک علاقہ واقع ہے جس کو اجڑی کیمپ کہا جاتا تھا، تو وہاں پہ اسلحے کا ایک بہت بڑا انڈر گراؤنڈ زمین دوز ڈپو موجود تھا۔ اس میں دھماکہ ہوا، آگ بھڑک اٹھی۔ اس سانے میں کئی شہری ہلاک ہوئے۔ 1 ہفتے کی سخت دوڑ دھوپ کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ وزیر اعظم اس وقت سندھ کے دورے پر تھے اور صدر صاحب کو کویت کا سرکاری دورہ کر رہے تھے، دونوں فوراً واپس اسلام آباد آئے۔ وزیر اعظم نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی جس کی رپورٹ صدر ضیاء الحق کو پیش کر دی گئی۔ 1988 میں سیاسی حالات تیزی سے بدلے۔ جنرل ضیاء الحق اور وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے درمیان مختلف امور پر اختلافات ہوئے اور اس کے نتیجے میں 29 مئی کو 1988 کو جو غیر ملکی دورے سے واپسی پر وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اخبار نویسوں کے سوالات کے جواب دیے۔ اسی دن مغرب کے وقت صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے آرمی ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے جنیجو
وزارت کو برطرفی اور تمام اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا۔ اس طرح محمد خان جنیجو کا 3 سالہ دور حکومت ختم ہو گیا۔ یہ جو صدر نے اسمبلیاں توڑیں یہ اسی 8ویں ترمیم کے ذریعے سے، جس کا میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا، جو صدر نے 8ویں ترمیم کے ذریعے سے اختیارات اپنے پاس لے لیے تھے، وزیر اعظم کے عہدے کو ختم کرنا اور اسمبلیوں کو توڑنے کا اختیار اس نے حاصل کر لیا تھا، یہ اسی کے تحت اس نے کیا تھا۔ آج کے لیے ابھی اس وقت اس لیکچر میں اتنا ہی کافی ہے، ورنہ لیکچر طویل ہو جائے گا۔ اگلا ٹاپک ہم اگلے چیپٹر میں کریں گے۔ شکریہ۔